السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز کے آداب کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو نماز کے آداب کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے، قبلہ رو ہو کر رفع دین کے ساتھ تکبیر کہنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بیان فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو قبلے کی جانب متوجہ کر لو، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، رفع دین کے لیے کندھوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر جب نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے رفع دین کے لیے، اور دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث، وائل بن حجر اور دیگر روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تک بھی اٹھایا کرتے تھے، لیکن اکثر روایتیں سمجھیے کہ تقریباً 80% جو روایتیں ہیں وہ کندھوں تک کے بارے میں ہیں، اور کان تک کے بارے میں جو ہے وہ 20% روایت ہیں۔ اس لیے علماء نے بیان کیا بہتر یہ ہے کہ آدمی کندھے تک اٹھائے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب۔ حالانکہ دونوں پر عمل کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی گناہ نہیں، دونوں پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو رفع دین کے ساتھ تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب اپنے ہاتھوں کو آپ نے بلند کر لیا تو اب آپ کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اب آپ کو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور اللہ اکبر کہو۔ ایک اور روایت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور اللہ اکبر بھی کہتے، یعنی دونوں چیز ایک ساتھ، اپنے ہاتھ کو بلند کیے اور اللہ اکبر کہے، یا پھر اپنے ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد اللہ اکبر آپ نے کہا۔ یہ دونوں چیزیں جائز ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی رفع دین کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو نہ ملایا کرتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کھول دیا کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتدل انداز میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا نہ بہت زیادہ کھولنا نہ بہت زیادہ بند کرنا، تو لہذا اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع دین کے لیے اٹھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر دو یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ جیسے آپ نے ہاتھ کو بلند کیا، ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد اب آپ کو ہاتھ باندھنا ہے تو آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ اس کے بارے میں کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے تقریباً 42 احادیث کو نوٹ کیا ہے، صرف 42 احادیث جو صرف اور صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں ہیں، یا تو اشارتاً ہے یا تو کنایتاً ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت بہت زیادہ روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ دو روایتیں ملتی ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بارے میں۔ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے اندر بہت سی راوی ایسے ہیں جس کے اندر موضوع ہیں، من گڑت ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد فوراً کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث نقل کیا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، نقل کرنے کے بعد فوراً کہا کہ یہ حدیث پوری نہیں ہے اور اس حدیث کے اندر ضعف موجود ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ جو ہوتا تھا وہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا، کہہ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیا۔ یہ بھی روایت من گھڑت ہے۔ جس محدث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے فوراً، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نقل کرنے کے بعد فوراً لکھ دیا اسی کے ساتھ ساتھ کہ حدیث من گھڑت ہے، ضعیف اور موضوع ہے۔ تو لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ سینے پر ہی ہاتھ باندھنا سنت ہے اور مستحب عمل ہے۔ جب آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے تو کیسے باندھیں گے؟ اس کے سلسلے میں مسند احمد کی صحیح ترین روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ کو رفع دین کرنے کے لیے اٹھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا ہاتھ باندھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لیفٹ ہاتھ کو نیچے رکھ دیتے اور داہنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ہاتھ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وائل بن حجر کی ابن خزیمہ کے اندر بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھتے اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو رکھتے اور پکڑ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو۔ اب کہاں پر کیسے آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ ہم جب اپنے ہاتھ کو باندھیں نماز کے اندر تو ذراع پر اپنے ہاتھ کو رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے. کیا معلوم ہوا؟ یہ حدیث عمل کرنا فرض ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ فرض ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا, سورہ احزاب کی اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا کوئی فیصلہ آ گیا, رسول کا کوئی فیصلہ آ گیا, اب مومن کو کچھ بھی اختیار نہیں. اگر اس نے اختیار کو پسند کیا تو گویا وہ انسان سیدھے راہ سے بھٹک گیا اور کھلی ہوئی گمراہی کے راستے پہ چل دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ کو ذراع پر رکھو. ذراع کہا جاتا ہے یہ اس ہاتھ کے اس جانب کو ذراع کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذراع پر رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذراع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کا حکم دیتے. تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کف کے اوپر رکھا کرتے تھے. یہ کف ہے, کف کے الٹے جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. سنن نسائی اور ابو داؤد کی روایت, اسی روایت کے اندر موجود ہے. وائل بن حجر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کف پر اپنے ہاتھ کو کف کے اوپری حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے نماز پڑھتے, کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کلائی کو پکڑتے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلائی کو پکڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے, اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساعد کہتے ہیں کلائی کے بعد سے جو کوہنی تک کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ساعد کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آپ یہاں پر بھی ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, کلائی کو بھی پکڑ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہاں پر بھی کسی بھی جگہ میں, یہاں تک کہ اگر آپ یہاں پر بھی ہاتھ رکھ کر نماز پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی مشکل بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 4 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو ذراع ملتا ہے, ایک ذراع پر, ایک ادھر, اور دوسرا کف پر, اسی طریقے سے کلائی پر, اور اسی طریقے سے ساعد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ سینے کے اوپر باندھنے کے بارے میں نے یہ باتیں بیان کی. اسی طریقے سے نمبر 2, دعائے استفتاح پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ نے ہاتھ باندھا ویسے ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو دعا پڑھنا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احادیث کے اندر بیان فرمایا. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ جب تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں, پھر قرات کرتے ہیں, تو اس میں جو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. یہ تھوڑی مختلف روایتوں کے ساتھ الگ الگ الفاظ کے ساتھ بھی یہ سب باتیں ملتی ہیں. تو دعائے استفتاح بہت سی اور بھی ہیں, جیسے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب, یہ بھی ملتی ہے, اور وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض عالم, یہ بھی ملتی ہے. اس طریقے سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور روایت سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ بھی دعائیں ملتی ہیں. تقریباً علماء نے بیان کیا ہے کہ 7 سے 8 دعائیں استفتاح کے لیے موجود. اگر کوئی آدمی چاہے تو پوری دعاؤں کو پڑھے, کوئی آدمی چاہے تو ایک ہی دعا پر اکتفا کرے. ایک دعا ہی پڑھنا زیادہ مستحب ہے, زیادہ بہتر عمل ہے. اسی طریقے سے کیا ہے, پھر تعوذ آپ کو پڑھنا ہے, تسمیہ پڑھنا ہے, اور پھر کوئی سورت پڑھنی ہے, اور آمین آپ کو بالجہر کہنا ہے. تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بارے میں بہت سی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بھی پڑھتے, بسم اللہ بھی پڑھتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ بھی پڑھا کرتے تھے. اور قرآن مجید کے اندر بھی رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تسمیہ پڑھنے کے بارے میں بھی بہت سی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسمیہ پڑھا کرتے تھے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایک مرتبہ جہری نماز صحابہ کرام کو پڑھائی اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھائی. اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی کے لیے اختیار ہے کہ آدمی جب نماز پڑھا رہا ہے تو کہا وہ بھی یہ بھی کہہ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے بھی نماز شروع کر سکتا ہے. لیکن اکثر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری طور پر نہیں بلکہ سری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے تھے. انس بن مالک کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری طور پر ہمیشہ
ہمیشہ سری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے، پھر الحمدللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھا کرتے تھے۔ اگر آدمی جہری طور بھی پڑھے تو یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، بالکل جائز ہے، کسی علماء نے کوئی تنکیر نہیں کی اس سلسلے میں۔ اسی طریقے سے کیا ہے، اس کے بعد آپ کو فوراً سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، ہر حال میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ صحیح مسلم کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز مکمل نہیں جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاج غیر تمام، کہ وہ نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری ہے، مکمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اسی طریقے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے زور سے سورہ فاتحہ اور دیگر سورتیں پڑھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ مجھ پر تم نے نماز کو بھاری کر دیا، تم کچھ بھی میرے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرو، ہاں سورہ فاتحہ کی تم تلاوت کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، امام کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ مقتدی کے لیے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے جہری نمازوں میں۔ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو جب سری نماز ہو تو سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سورت پڑھو، اور آخری کی جو 2 رکعت ہوں گے تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور دیگر صورتیں نہ پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آمین بالجہر بھی کہنا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم سب کہو آمین۔ کیا دل میں کہنا ہے کہ زور سے کہنا ہے؟ اس سلسلے میں بھی ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہا۔ دیگر روایتوں میں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مکہ میں صحابہ کرام کو اور تابعین نظام کو نماز پڑھائی اور اتنا زور سے آمین کہا کہ آمین سے پورا شہر گونج اٹھا۔ بیان کرتے ہیں پورا جگہ پوری گونج اٹھی، مکہ کی وہ ایریا پورا گونج اٹھا صرف آمین کی وجہ سے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ آمین زور سے کہنا ہے اور آمین سرن بھی کہنا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم سری نمازوں میں آمین سری طور پر کہو، لہذا ایسا نہیں ہے کہ آپ دھیرے دھیرے آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک آپ پہنچے تو آپ زور سے بول دیے آمین، اس کے بعد پھر دیگر کوئی صورت پڑھے، ایسا کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ جب قرات سری طور پر کریں گے تو سری طور پر بھی آپ کو آمین کہنا ہے، جب جہری طور پر آپ قرات کریں گے تو جہری طور پر آپ کو آمین کہنا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 یہ ہے کہ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سکتہ، لہذا تسمیہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتی، اسی طریقے سے کئی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سورت جب بھی پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے تھے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے علاوہ کسی بھی سورت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو لہذا اس لیے جب بھی کوئی سورت پڑھیں گے تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، اور یہ بسم اللہ بھی آپ کو سری طور پر پڑھنا ہے، اگر جہری طور بھی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جہری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مہاجر و انصار کو ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب دوسری کوئی سورت پڑھنی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، ڈائریکٹ انہوں نے سورت پڑھایا، لہذا صحابہ کرام پیچھے ناراض ہو گئے کہ یہ کیا ہے کہ اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نماز کے اندر نہیں پڑھا، صحابہ کرام ناراض ہو گئے، تو اس کے بعد سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے، صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا جب آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے۔ یہاں ایک اور بات بتلا دوں کہ جب آپ سورت پڑھیں گے، کسی سورت کی مثال کے طور پر آپ کو تلاوت کرنی ہے، جیسے آپ کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص، آپ کو پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، آپ نے پڑھا، اخلاص پڑھنے کے بعد اب کوئی بولے گا کہ میں پڑھوں گا اب کیا کہتے ہیں والتین میں پڑھوں گا، والتین والزیتون پڑھوں گا، تو کیا پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں اجازت ہے؟ اجازت ہے پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے ایک ہی رکعت میں اگر کوئی شخص ایسا پڑھنا چاہے تو روایتوں میں ہے کہ پڑھ سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت کی۔ اب سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ آل عمران آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی۔ صرف پھر سورہ نساء ختم کرنے کے بعد اسی ایک ہی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ سورہ کا ہیر پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بولیں گے ایک ہی سورت کو میں پڑھوں گا اور اس سورت کا آدھا حصہ میں ایک رکعت میں پڑھوں گا اور اس کا پچھلے والا حصہ میں ایک رکعت میں پڑھوں گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں، میں سبح اسم ربک الاعلی نماز پڑھا رہا ہوں اور میں نے پڑھا پہلی رکعت میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جب دوسری رکعت پڑھانے کی باری آئی تو میں پڑھ دیا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب جو بیان کیا ہے، قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ ترتیب میں ہیر پھیر کرنے کی کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، اس لیے علماء نے بیان کیا ایسا پڑھنا بالکل منع ہے، ایسا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آخری کے 2 رکعتوں میں آپ کو صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جیسے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو آخری 2 رکعتوں میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ اسی طریقے سے کوئی سورت آپ نے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ کو ڈائریکٹ رکوع کرنا نہیں ہے، پہلے تھوڑا سا سکتہ کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکتہ کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، ابو ہریرہ اور دیگر روایتوں کے اندر موجود ہے، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، بعض علماء نے اس کو حسن درجے کی روایت کہا ہے، سکتہ کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے پڑھا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر، ڈائریکٹ آپ کو ملانا نہیں ہے، ملانا آپ کو نہیں ہے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھنے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کم از کم 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے آپ کو رک جانا ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر الگ سے کہنا ہے، ملانا نہیں ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکتہ کیا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ اسی طریقے سے نمبر 5 یہ ہے کہ رکوع کے لیے رفع یدین کرنا ہے اور تکبیر پڑھنا ہے، لہذا آپ سورت پڑھ لیے، سکتہ کر لیے، سکتہ کرنے کے بعد آپ کو جب رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جانے کے لیے بھی آپ کو رفع یدین کرنا ہے، اسی طریقے سے رفع یدین کرنا ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے لیے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے جاتے تو رفع یدین کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو بھی رفع یدین کرا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع یدین کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ رفع یدین آپ کو کہنا ہے، رفع یدین آپ کو کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تکبیر بھی کہنا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 6 یہ ہے کیفیت رکوع اور دعا۔ کیفیت رکوع کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، ایسے ہی مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے جس طریقے سے ایک تیر انداز جب تیر کھینچتا ہے تو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچتا اور پھر مارتا ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ سیدھا اسٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی احادیث کے اندر موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو جھکاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی پیٹھ کو اونچا کرتے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچا کرتے نہ اونچا کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ، کمر
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو برابر رکھا کرتے تھے، یعنی بالکل اسٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اس طریقے سے ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اور دعا مختلف احادیث کے اندر مختلف روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آخری لمحات کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا کثرت سے اہتمام فرمایا۔ کیفیت رکوع کے بارے میں تو میں نے بات کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رکوع کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جس طریقے سے تیر انداز اپنے تیر کو لے کر مارتا ہے اور تیر تراز طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ پیٹھ نیچے رہتی تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اوپر رہا کرتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹھ، کمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک برابر رہا کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے، اور دعائیں جو ہوا کرتی تھی مختلف دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بتلائی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں جن دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے سجدے اور رکوع میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ایک اور دعا ہے بخاری مسلمی کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اسی طریقے سے رکوع میں ایک اور دعا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھنا۔ مختلف روایتوں میں مختلف احادیث میں مختلف دعائیں موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں کہوں گا مجھے تو ساری دعائیں یاد ہے، میں ایک ہی رکوع میں ساری دعائیں پڑھوں گا، تو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ صرف آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے، کوئی بھی دعا پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے تو سبحان ربی العظیم ہی آپ پڑھیے۔ آپ کو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھنا ہے تو ایک رکوع میں آپ کو یہی ایک دعا پڑھنا ہے۔ اگر کوئی انسان دوسری دعاؤں کو پڑھے گا تو علماء نے بیان کیا ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے اندر مختلف دعائیں پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس میں آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ رکوع میں صرف کوئی ایک آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے پر رفع یدین کرنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، پھر دعا پڑھنا ہے۔ رکوع سے اٹھنے پر رفع یدین کرنا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرمایا کرتے تھے، اسی طریقے سے رفع یدین فرمایا کرتے تھے جس طریقے سے رکوع میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے، اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات کے لیے، نماز کی استفتاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ باندھنے کے لیے رفع یدین کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع سے اٹھنے کے بعد، اپنے سر مبارک کو اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرمایا کرتے تھے، اور سمع اللہ لمن حمدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بخاری مسلم کی روایت۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے بعد قوما میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھا کرتے تھے، دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ مختلف روایتوں میں مختلف دعائیں، تقریباً علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 یا 9 دعائیں نقل فرمائی ہیں، جن میں سے ایک مشہور دعا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک اور دعا اللہم ربنا لک الحمد۔ اس دعا کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے، موقع نہیں کہ ان تمام باتوں کے بارے میں گفتگو کروں۔ ایک اور دعا ہے ربنا ولک الحمد، ایک اور دعا ہے ربنا لک الحمد۔ اس طریقے سے مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 8 قوما کی کیفیت اور سجدہ میں جانے کا طریقہ۔ قوما کی کیفیت، جب آپ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو کیسے رہنا چاہیے؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا چاہیے یا ہاتھ کھلے رکھ کر کھڑے رہنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قوما میں جب ہم ہوں تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم ہاتھ باندھ لیں یا ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے گزرے ہوئے اسلاف کو دیکھا ہے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑے رکھا ہے، لہذا ہم اسی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑے رکھو۔ جو شخص کہتے ہیں کہ آپ باندھ سکتے ہیں، اس سلسلے میں بھی کوئی آدمی کو کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ علماء نے بیان کیا اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں ہے، چاہے تو آدمی ہاتھ باندھے رکھے، چاہے تو آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑے رکھے، اس لیے کہ صحابہ کرام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صحیح معنوں میں کوئی حدیث صحیح طور پر ثابت نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص قوما میں ہے، رکوع سے اٹھا ہوا ہے، تو لہذا آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لے، اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کے لیے جس طریقے سے باندھے رکھتا ہے اسی طریقے سے باندھے رکھے۔ یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اگر آپ عمل کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ اسی طریقے سے سجدے میں جانے کا طریقہ،
سجدے میں جانے کا طریقہ صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جب رکوع میں جایا کرتے تھے تو پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے، پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مختلف روایات میں ابو داؤد کی ترمذی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کے بیٹھک کی طرح تم رکوع نہ کرو، یعنی اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے گھٹنوں کو رکھتا ہے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتا ہے، لیکن یہ روایت کے اندر تدلیس موجود ہے۔ اس روایت کو مختلف علماء نے بیان کیا ہے، کسی نے کہا حسن درجے کی ہے، کسی نے کہا ضعیف ہے، اس لیے اب دیکھنا چاہیے سلف صالحین کا کیا طریقہ ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، وہ تابعی ہیں، مشہور اور بہت بڑے تابعی، بہت سے صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اکثر احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب وہ سجدے میں جایا کرتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے، پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور دیگر تابعین اعظام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پہلے گھٹنوں کو رکھا کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے اگر کوئی آدمی اس بات پر عمل کرتا ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے سجدہ میں جاتے وقت، پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اگر کوئی انسان رکھ لیتا ہے پہلے اپنے گھٹنوں کو پھر اپنے ہاتھوں کو، تو یہ جائز اور درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے اندر کوئی بدعت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، آدمی کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے جو کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس طریقے سے نمبر 9، سجدے کی کیفیت اور دعا۔ سجدہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، آدمی سجدہ کرتا ہے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو 7 جسم کے ہڈیوں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ناک پیشانی 1 ہڈی، یہ دونوں ہتھیلی 3 ہڈی، پھر یہ دونوں گھٹنے 5، اور پھر یہ دونوں پیر، نچلے کے دونوں پیر یہ 6، یہ ٹوٹل 7۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جو آدمی اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر صحیح طریقے سے نہیں لگاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ناک کو بھی لگانا ضروری ہے اور پیشانی کو بھی لگانا ضروری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قبولیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جب اپنے ہاتھوں کو آپ رکھیں گے تو اپنے ہاتھوں کو آپ کو نہایت ہی زیادہ چپکا کر نہیں رکھنا ہے سجدے میں، اور بہت زیادہ کھول کر کے بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہوا کرتا تھا اعتدال والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ وائل بن حجر، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ وغیرہ بیان فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں کو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر رکھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کھولے رکھا کرتے تھے اگر کوئی آدمی پیچھے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا سجدے کی حالت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدیوں کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو کو کھول دیا کرتے تھے، لہذا یعنی بہت زیادہ چوڑا نہیں بلکہ اتنا چوڑا کہ اگر پیچھے سے کوئی شخص دیکھنا چاہے تو بغل دیکھا جا سکتا ہے۔ بغل کی سفیدی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، ہمارے بغل کے اندر کالا پن اکثر ہوا کرتا ہے انڈین لوگوں کا، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں پیروں کو کھڑے کر دیا کرتے تھے، ابو داؤد کی روایت۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر دیا کرو، یعنی اس طریقے سے آپ دبا دیا کرو، اس طریقے سے آپ دبا کر کے قبلہ رخ کر دیا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور اپنے دونوں پیروں کو اس طریقے سے رکھنا ہے جو کہ میں نے بیان کیا کیفیت سجدہ کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں آپ کو دعا بھی پڑھنی ہے، سجدے کی حالت میں آپ کو دعا بھی پڑھنی ہے، جیسے رکوع کے بارے میں ہے ویسے ہی سجدے کے بارے میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایتوں میں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ان میں سے کسی ایک دعا کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی بھی اگر پڑھ لیں گے آپ تو انشاءاللہ کافی وافی ہے، آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس طریقے سے نمبر 10، سجدہ کے لیے رفع یدین کرنا۔ سجدہ کے لیے رفع یدین کرنا، سجدہ کے لیے رفع یدین کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ ابو داؤد کی جو روایت ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ صحیح بخاری میں ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جانے کے لیے رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ رکوع میں جانے کے لیے آپ کو رفع دین کرنا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو رفع دین کرنا ہے، لیکن سجدے میں جانے کے لیے اگر کوئی آدمی رفع دین کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، چاہے پہلا سجدہ ہو چاہے دوسرا سجدہ ہو۔ تو نماز کے آداب کے حوالے سے 11ویں بات، سجدے کی کیفیت سجدہ کے حوالے سے کئی باتیں بیان کی جا چکی، 3 باتیں چھوٹ چکی تھیں جس کو آج میں بیان کر دے رہا ہوں۔ بازو نہ بچھانا اور بکری کے بچے کا گزر جانا اتنا زیادہ سان رکھنا، خالی جگہ رکھنا اور اپنے دونوں ایڑیوں کو ملانا۔ تو بازو نہ بچھانے کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سجدے میں کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ۔ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، دونوں اپنے پورے ہاتھ کو کیا ہے زمین سے لگا دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ کتے کی طرح اپنے بازو کو بچھانا ہے، اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھاؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے بازوؤں کو اٹھا کر رکھنا ہے، اگر کوئی آدمی بچھاتا ہے تو وہ کتے کی مثل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو اس قدر سیدھا رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنے پیٹ کو اٹھا کر رکھتے کہ اگر اندر سے کوئی بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو بآسانی گزر جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مکمل سکڑ کر سجدہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیٹھ لمبی نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو بالکل قریب کر لیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، پیٹھ اس طریقے سے اٹھا دیتے ہیں، تو لہذا وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اتنا آسان آپ کو رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے ران کے درمیان، اپنے پیٹ کے درمیان اس قدر آپ کو خالی جگہ رکھنا ہے کہ بکری کا بچہ آسانی سے گزر جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اپنے دونوں ایڑیوں کو بھی ملانا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے دونوں پیروں کو کھلا کر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ صحیح یہ ہے کہ دونوں ایڑیوں کو ملایا جائے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے اگر دونوں ایڑیوں کو نہ بھی ملایا جائے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، لیکن آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کیونکہ سنت سے یہی ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کو ملایا کرتے تھے اور دونوں قدموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رکھا کرتے تھے۔ یہ تو کیفیت سجدہ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی، پچھلے درس میں بھی کچھ باتیں انشاءاللہ میں نے بیان کی کیفیت سجدہ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے نمبر 12 بین السجدتین جلسہ اور وغیرہ کی کیفیت۔ بین السجدتین جلسہ وغیرہ کی کیفیت، جیسے آدمی سجدہ کر لیا، مکمل اچھی طریقے سے سجدہ کر لیا، دعائیں وغیرہ پڑھ لیا، اب آپ اس کو اٹھنا ہے۔ تو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو سجدے سے اٹھاتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع دین نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے پیر کو، اپنے سیدھے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کر دیتے اور اس کے انگلیوں کو قبلے رخ کے جانب کر دیتے، اور بائیں پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھا دیتے اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لہذا یہ طریقہ ہے اس طریقے سے کہ آپ کو ایک پیر بچھانا ہے اور دوسرا پیر آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا بین السجدتین بیٹھنے کا، بلکہ پوری نماز کے اندر جہاں پر بھی آپ کو بیٹھنا ہے ایسے ہی بیٹھنا ہے، یا تورک کے ساتھ جو آخری تشہد کے اندر بیٹھا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو بیٹھنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر دعا پڑھا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر تک بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک صحیح بخاری کی روایت میں ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک بھی بیٹھ جایا کرتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان کہ ہم یہ سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ اللہ اکبر! آج اتنی بڑی سنت کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھار اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں رانوں پر رکھ دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زرہ ہوا کرتا تھا، ابو داؤد کی روایت میں کہ زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران سے لگا کرتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ یا تو اگر آپ گھٹنے پر رکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ زرہ اپنے ران پر رکھنا ہے، اگر آپ اپنے ہاتھوں کو ران پر رکھ رہے ہیں تو آپ اٹھا کر رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے
اور مصنف ابن شیبہ کی روایت میں، ترمذی کی روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں اگر ساری روایتوں کے دعاؤں کو ملا دیا جائے تو امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ 7 الفاظ بنتے ہیں دعاؤں کے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یہ 7 الفاظ بنتے ہیں اگر کوئی آدمی دعا کرنا چاہے تو۔ ایک اور روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، 2 مرتبہ روایت کے اندر موجود ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بین السجدتین کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور رفع یدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، بخاری کی روایت میں۔ اسی طریقے سے نمبر 13 جلسے استراحت و طریقہ، آپ دوسرا سجدہ کر لیے، سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کو ویسے ہی دعا پڑھنا ہے جیسا میں نے بیان کیا، کیفیت سجدہ پورا ویسے ہی کرنا ہے۔ پھر آپ سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھیں گے اور آپ کو رفع یدین کرنا نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر راوی حدیث بیان فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ جیسے اٹھے تو اٹھنے کے بعد کیا ہے، اگر آپ کو ایک ہی رکعت والی نماز پڑھنی ہے جیسے وتر کی نماز ہے، بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے، ابو داؤد اور بہت سی روایتوں کے اندر ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 1 رکعت پڑھا کرتے تھے اور بہت سے صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی آدمی 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو تشہد میں بیٹھ جائے گا، پھر سلام پھیر دے گا۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب کیا ہے، اس کو بیٹھنے کا اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدے سے اٹھے گا تو بیٹھ جائے گا۔ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سجدے سے جیسے آدمی اٹھتا ہے تو ڈائریکٹ کھڑے ہو کر کے اٹھتا ہے، ایسا اٹھنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، صحیح بخاری کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیٹھ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جایا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کم از کم آپ کو 3-4 سیکنڈ تو ضرور بیٹھنا ہی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کی مجبوری ہو جاتی ہے، امام کی مجبوری ہو جاتی ہے، میں تو خود الحمدللہ بیٹھ جاتا ہوں، لیکن مجھے اللہ اکبر بعد میں تھوڑی دیر سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ پہلے ہی اٹھ جائیں گے مجھ سے پہلے ہی، اس لیے کیا ہے مجبوری بن جاتی ہے بعد میں اللہ اکبر کہنے کی۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جلسے استراحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو نئے سرے سے کیا ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا ہے۔ بخاری کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وقفہ نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بسم اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ شروع کر دیا کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام تحقیق و جستجو کے بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسری رکعت میں بھی پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بہتر اور مشروع طریقہ ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف بسم اللہ سے شروع کر دے تو انشاءاللہ کافی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر آپ کو دوسری رکعت ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے کہ میں نے پچھلے دروس کے اندر بیان کیا، ویسے آپ کو قیام کرنا ہے، سورہ وغیرہ پڑھنا ہے، دیگر سورتوں کو ملانا ہے، پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے۔ پھر اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، نمبر 14 یہ ہے طریقہ تشہد، دعا و تورک۔ تشہد میں آپ کو بیٹھ جانا ہے، 2 سجدے آپ نے کر لیے، 2 سجدے کرنے کے بعد آپ کو جب اٹھنا ہے تو آپ کو تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ حضرت ابو ہریرہ سے، عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عباس سے اور بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوہنیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود جیسے کہ میں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ران پر بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا کرتے تھے۔ دونوں ثابت ہے، دونوں موجود ہے، دونوں ثابت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، دعا اس کے اندر پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ صرف تشہد پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کے سامنے تابعین اعظام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلایا
تو انہوں نے یہ طریقہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھ دیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن کوئی آدمی اگر درود بھی پڑھ لے تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی پڑھ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اگر صرف تشہد پڑھ لے تب بھی کافی ہے، اگر ساتھ میں درود پڑھے تو انشاءاللہ یہ 4 چاند ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو تشہد کے بعد اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو تشہد کے بعد آپ کو ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ کھڑے ہونے کے بعد وہی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملانا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کی روایت سے صحابہ کرام کا طریقہ یہ ملتا ہے، صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام کچھ پڑھ لیا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد بھی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، لیکن اگر کوئی آدمی صحیح طور پر صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے تو انشاءاللہ کافی، اس سے زیادہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو، پھر رکوع میں چلے جاؤ۔ تو لہذا طریقہ تشہد کے بارے میں بیان کر رہا تھا، تو آپ کو بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے بیان کیا، دونوں سجدوں کے درمیان آپ کو بیٹھنا ہے، ایک پاؤں کو آپ کو کھڑے رکھنا ہے اور دوسرے پاؤں کو آپ کو بچھا دینا ہے، دوسرا پاؤں آپ کو بچھا دینا اور اس میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی سلام پھیر رہا ہے، جیسے آپ سمجھیے کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تورک کر کے بھی بیٹھنا چاہیے۔ یہ تورک کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کر کے بھی بیٹھا کرتے تھے، ابو داؤد اور نسائی کی روایت کے اندر موجود ہے۔ تورک کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بائیں پیر کو، اپنے بائیں لیفٹ پیر کو اپنے سورین کے درمیان سے اس طور پر داخل کر دے کہ اس کا پیر کا کچھ حصہ اس کے پنڈلی سے لگ کر کے باہر نکل جائے۔ اس طریقے سے آدمی بیٹھے اور دوسرے پیر کو کھڑا رکھے اور سورین کے بل آدمی زمین پر بیٹھ جائے، زمین پر آپ کو بیٹھنا ہے۔ یہ تورک کا طریقہ ہے، جیسے القاموس الوحید وغیرہ کے اندر یہ چیزیں، لغات وغیرہ کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی۔ تورک اس طریقے سے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھیے کہ 2 رکعت کے بجائے آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت والی نماز میں آپ کو درود شریف آپ کو کمپلسری پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی درود پڑھ کر کے اور تشہد پڑھ کر کے سلام پھیر دے تو انشاءاللہ جائز ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے: قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور موت کے اور زندگی کے فتنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے کہ دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اور صحابہ کرام کو یہ دعا اس طریقے سے سکھایا جس طریقے سے قرآن مجید کی کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اگر آدمی یہ دعا پڑھ لے تب بھی کافی ہے، اور یہ دعا تقریباً کئی سندوں کے ساتھ ثابت ہے اور کئی طریقے سے ثابت ہے۔ میرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر بھی ہے، دیگر روایت اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم میں کوئی بھی اگر آدمی دعا پڑھ لے جس کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگنا ہے آپ کو، اگر یہ آپ دعا پڑھ لیں گے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھایا تھا۔ ایک اور دعا بھی ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا یہ دعاؤں میں بہترین دعا ہے۔ اسی طریقے سے کئی دعائیں ثابت ہیں، اور جو بھی آپ کو دعا پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب تشہد میں آپ بیٹھیں، جس تشہد کے ساتھ آپ کو سلام پھیرنا ہے تو اس تشہد میں تم التحیات پڑھو، درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد تم جو چاہے دعا پڑھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہے انگلی کا اشارہ۔ انگلی کا اشارہ کب سے کب تک کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گرہ بنا لیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 0 بنا دیتے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 5 بنا دیتے، 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا دیتے۔ 5 بنانے کا طریقہ علماء نے بیان کیا، تھوڑا سا انگلی کے کچھ یہ جو سیدھی والی بیچ والی جو انگلی ہے اس انگلی کے تھوڑے حصے کو باہر رکھا جائے، اور یہ جو انگوٹھا ہے ابہام والا انگوٹھا ہے اس کو کیا ہے آپ یہاں پر دھاری دار جگہ پہ آپ رکھیں گے اور یہ انگلی سے آپ اشارہ کریں گے تو یہ 53 کا گرہ بن گیا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیچ والی انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابہام والی انگلی کو ملا دیا کرتے تھے، یعنی اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے، اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹھے کو داخل کر دیا کرتے تھے تینوں انگلیوں کے اندر،
आप वसल्लम इस तरीके से दाखिल कर दिया करते थे। तो तीनों तरीका साबित है, कोई भी आदमी तरीका इख्तियार कर सकता है। अब आपको उंगली का इशारा करना है, उंगली का इशारा करना है, उंगली से इशारा करना सही मुस्लिम की 2 रिवायतों से साबित है। और इसी तरीके से हाफिज महफूजुर रहमान फैजी हाफिज़हुल्लाह ने तशहुद की उंगली से इशारा करना या नहीं करना, या कैसा इशारा करना और किस तरीके से करना, उसके बारे में बहुत डिटेल्स के अंदर गुफ्तगू की है। तकरीबन उसके अंदर उन्होंने 26 से 27 अहादीस को इस बात पर नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करने का हुक्म दिया, इशारा करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तशहुद के अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करते। मालूम क्या हुआ, जैसे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, इसके अंदर आपको उंगली से इशारा करना नहीं है। उसके बाद आप जब पढ़ेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, यहाँ से दुआ शुरू हो गया, ऐ नबी तुम पर सलामती हो, अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातिह, रहमतों का नुज़ूल हो, बरकतों का नुज़ूल हो, अस्सलामु अलैना, ऐ अल्लाह हम पर भी सलामती का नुज़ूल फरमा। ऐसे इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों की बरसात कर। लिहाजा ये तमाम की तमाम दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये भी दुआ है। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया, ये भी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। गोया आपको सलाम फेरने तक उंगली से इशारा करना है। अगर कोई आदमी हरकत करता है तो उलमा ने बयान किया है कि ये चीज़ जायज़ है, लेकिन अमल ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 26 रिवायतों में से कोई एक भी ऐसी रिवायत नहीं जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि हरकत करो, या सहाबा किराम का तरीका बतलाया गया है कि हरकत करने का। बल्कि एक ताबई उनका नाम है ज़ायद इब्न कुदामा रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने तौर पर इजाफा किया है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि उन्होंने अपने तौर पर हदीस के अंदर इस बात को ऐड किया है कि काना युहर्रिकुहा, कि हरकत दिया करते थे, उन्होंने अपनी तौर पर ऐड किया है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अल इलल के अंदर अहादीस की जो बातें पॉइंट वाली बातें उसके अंदर उन्होंने बयान किया अपनी उस किताब के अंदर कि उन्होंने अपनी जानिब से ऐड किया है। लिहाजा अगर कोई आदमी इस पर भी अमल कर रहे तो इंशाअल्लाह जायज़ है। अब बात आती है कोई आदमी हरकत करता है तो कैसे हरकत करना है। हरकत आपको करना अगर नहीं है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सही मुस्लिम की रिवायत और दीगर 26 रिवायतों के अंदर मौजूद हरकत नहीं करने का, बल्कि सिर्फ इशारा करने का। और इशारा आदमी हरकत के साथ नहीं करता, बल्कि सिर्फ इशारा ऐसे ही करता है। अगर आपको हरकत करना है तो कुछ लोग क्या इस तरीके से हरकत करते हैं, किसी को मार रहे हैं उस तरीके से हरकत करते हैं, और क्या है कुछ लोग इस तरीके से हरकत करते हैं पूरी उंगली को खड़े कर देते हैं। लिहाजा सही मुस्लिम की रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली को थोड़ा झुका कर रखा करते थे, बिल्कुल खड़ा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा झुका कर रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका हुआ करता था। अगर आपको हरकत भी करना है तो खूब जोर की हरकत नहीं करना है, ये नमाज के अंदर खिलवाड़ है। अगर कोई आदमी हल्का हल्का हरकत करे तो चलेगा, इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं। अगर ना हरकत करे, सिर्फ इशारा करे, तो इंशाअल्लाह ये सबसे बेहतर है। तो लिहाजा मैंने तरीक़े तशहुद और दुआ के बारे में बयान फरमाया। इसी तरीके से नंबर 15 यह है कि तीसरी रकात के लिए आदमी जब खड़े होगा, 2 रकात की नमाज है तो आदमी इस तरीके से सलाम फेर देगा। अगर तीसरी रकात वाली नमाज है तो आदमी को क्या, तीसरी रकात के लिए आदमी जब खड़ा होगा तो अल्लाह अकबर कह करके खड़ा होगा और उसके साथ साथ रफ़ैदैन करेगा। सही बुखारी की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी रकात के लिए खड़े होते तो अल्लाह अकबर फरमाते, फिर आप सल्लम रकात जब बांधते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाया करते थे कंधों तक, या आप सल्लम कानों तक उठाया करते थे, फिर आप सल्लम बांधा करते थे। एक मसला है आपको बतला दूं, कुछ लोगों का तरीका, हाथ बांधने का तरीका कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ लोगों का तरीका ऐसा होता है, कुछ लोगों का तरीका यूं होता है। ये सब गलत तरीका है। तरीका क्या है, हाथ को हाथ पर रखना है। अगर कोई आदमी हाथ को हाथ पर नहीं रखता बगैर किसी मजबूरी के तो आदमी गुनहगार है, और यह भी हो सकता है कि मुखालिफत सुन्नत की वजह से उस आदमी की नमाजी ना हो। तो लिहाजा आदमी को हाथ पर हाथ रखना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बतलाया उस तरीके पर आपको हाथ रखना है। इस तरीके से नंबर 16, दोनों जानिब आपको सलाम फेरना है, दोनों जानिब आपको सलाम फेरना है। और दोनों जानिब सलाम फेरने का तरीका अबू दाऊद वगैरह के अंदर मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे के जानिब अपने सर को घुमाया करते थे। कुछ लोगों का तरीका ये होता है जब सलाम फेरते हैं तो पूरे जिस्म को घुमा देते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, गलत तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने सर को घुमाया करते थे। और कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि जब सलाम फेरते हैं तो नीचे से घुमाकर उठाते हैं, यह भी गलत तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सर घुमाया करते थे, नीचे से उठाकर, यह भी गलत तरीका है। और ऊपर से नीचे करके फिर उठाकर, यह भी गलत तरीका है। इस तरीके से पूरे जिस्म को घुमाना, यह भी गलत तरीका है। सिर्फ आपको सर हिलाना है, सिर्फ आपको मुंडी घुमाना है, बस आप उसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरीके से एक और बात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी कहना जायज़ है। अगर कोई आदमी दाहिने जानिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये होता था, कभी कभार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने जानिब जब सलाम फेरते तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. پھر بائیں جانب آپ سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی آدمی دونوں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے گا تو یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے. ایک طرف آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول سکتا ہے, دونوں طرف آدمی کے لیے بولنا جائز نہیں ہے. اس طریقے سے ایک اور بات, تشہد میں جب آدمی بیٹھے گا اور انگلی سے جب آدمی اشارہ کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا. عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو دیکھا کرتے تھے, اپنی انگلی کو دیکھا کرتے تھے. یہ طریقہ صحیح ہے, آپ کو ادھر ادھر کہیں بھی نہیں دیکھنا ہے, انگلی کو آپ کو دیکھنا ہے. نہیں, ہاں 2 رکعت والی اگر نماز ہے, آپ اس رکعت میں بیٹھے ہیں جس رکعت میں آپ کو سلام پھیرنا ہے, چاہے 1 رکعت والی ہے, چاہے 2 رکعت والی ہے, چاہے 3 رکعت والی ہے. عبداللہ بن عمر صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رکعت میں سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رکعت کی تشہد میں تورک کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے تشہد میں تورک کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ دونوں جائز ہے. اگر آدمی تورک نہیں کرے گا تب بھی جائز ہے, اگر آدمی تورک کر لے گا تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ بہتر اور ثواب کا انشاءاللہ زیادہ مستحق ہوگا. پڑھنے کے ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کچھ لوگ, پڑھنا صحیح ہے. یہ تو بدعات میں سے ہیں. اگر کوئی آدمی التحیات پڑھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو یہ بدعت ہے, ہرگز آپ کو عمل کرنا نہیں ہے. جی ہاتھ اٹھاتے نا, رفع نہیں کرتے ہیں. جی, ہاتھ کا کیسا رہنا, قبلے کی طرف دکھانا کی کہ ایسا رہنا کی یا زمین کو دکھاتے نا لوگوں کو. اس کے بارے میں پچھلے درس میں گفتگو کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رفعتین کے لیے کیسے اٹھانا چاہیے. اپنے انگلیوں کو بہت زیادہ کھلا بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ لگا کر بھی نہیں رکھنا ہے, بلکہ تھوڑا تھوڑا کھلا رکھنا ہے. اسی طریقے سے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو قبلے کی جانب کرنا ہے, یہ طریقہ ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے, یہی زیادہ بہتر ہے. کانوں تک اٹھانا بھی جائز ہے. ہاں ایک مسئلہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں, کچھ لوگ رفعتین کرتے ہیں تو کان چھوتے ہیں. کیا کان چھونے کا ثبوت ہے؟ نہیں. کان چھونا علماء نے بیان کیا ہے کہ بدعت ہے. اگر کوئی آدمی کان چھوتا ہے رفعتین کے اندر, کان چھوتا ہے رفعتین کرنے کے لیے, تو یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے آپ کو جب رفعتین کرنا ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے رفعتین کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اس طریقے سے رفعتین کر لیتے ہیں. یہ تمام کے تمام طریقے غلط ہیں. جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی طریقہ صحیح ہے. اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جتنا طاقت ہے آپ کے ہاتھوں میں, اگر کسی آدمی کو مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجبوری معاف کر دی ہے, لیکن لہٰذا آپ کے ہاتھوں میں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے, آپ انگلیوں کو سیدھا رکھ سکتے ہیں تو اپنے انگلیوں کو سیدھا رکھیں, اپنے ہتھیلی کو قبلہ جانب کریں اور دونوں اپنے انگلیوں کو تھوڑا تھوڑا فاصلے پر رکھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت والا عمل ہے. جو میں نے حدیث بیان کی, آپ نے بیان کیا کہ رکوع میں جائیں گے تو اپنے کوہنیوں کو کیا اس طریقے سے موڑے ہوئے رکھیں گے یا مکمل طور پر آپ سیدھا کر دیں گے. جو میں نے بیان کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رکوع کرتے جس طریقے سے کوئی آدمی تیر کمان لینے کے بعد, تیر جب کوئی چلاتا ہے تو اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو مکمل سیدھا کر لیتا ہے. اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے کیا؟ ٹیڑھا پن کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے بالکل سیدھا کر لیتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے, جس طریقے سے تیر چلانے کے لیے آدمی رہتا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے یہ طریقہ جو صحابی رسول نے بیان کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو مکمل سیدھا کر لیتے. یہ صحابہ کا یہ بولنے کا طریقہ ہے. تو بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے کہ جس طریقے سے ایک تیر انداز تیر چلاتے وقت اپنے ہاتھ کو مکمل سیدھا کر دیتا ہے, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کو جب پکڑتے تو اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر دیتے تھے, بالکل سیدھا کر دیتے. اگر کوئی آدمی, کسی آدمی کو مجبوری ہے تو بات الگ ہے, اگر مجبوری نہیں ہے تو وہ سنت کے خلاف عمل کر رہا, اگر وہ کوہنیوں کو موڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین نماز کے تمام آداب کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.